حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد جنہ خدشات دا اظہار فرمایا ہے وہ دا ذکر بعض احادیث کے اندر موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے بعد اپنی امت تو اس چیز دا خدشہ ہے، مختلف احادیث کے اندر بیان فرمایا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ممبر پر رونق افروز ہوئے اور ہم حضور کے ارد گرد بیٹھے تھے تو آپ نے فرمایا میرے بعد تم لوگوں پر اس کا اندیشہ ہے کہ تم پر دنیا کی تر و تازگی اور زینت کھول دی جائے گی۔ اس پر ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا خیر شر لائے گا؟ یہ سن کر نبی علیہ السلام خاموش رہے۔ اس سے کہا گیا تیرا کیا حال ہے؟ تو نبی علیہ السلام سے بات کرتا ہے اور وہ تجھ سے بات نہیں کرتے۔ اب ہم کو دکھایا گیا کہ حضور پر وحی اتر رہی ہے۔ حضور نے پسینہ پونچھا اور فرمایا سائل کہاں ہے؟ اور گویا حضور نے اس کی تعریف کی۔ اب فرمایا خیر شر نہیں لاتا، دیکھو بہار جو گھاس اگاتی ہے وہ مار بھی ڈالتی ہے یا بیمار بھی کر دیتی ہے، سوائے اس جانور کے جو سبزہ کھائے اور جب اس کی کوکھیں بھر جائیں تو سورج کی طرف منہ کر لے، لید کرے، پیشاب کرے اور چرے۔ بے شک یہ مال سرسبز اور میٹھا ہے، سو اچھا مسلمان وہ ہے جو اس میں سے مسکینوں، یتیموں اور مسافروں کو دے، یا جیسا نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ اور جو مال ناحق لیتا ہے وہ ایسا ہے کہ کھاتا ہے مگر اس کا پیٹ نہیں بھرتا، اور وہ مال اس کے خلاف قیامت کے دن گواہ ہوگا۔ سمجھ آ رہی گا؟ یعنی آپ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے امت تو جس چیز کا خدشہ ہے اپنے بعد وہ یہ ہے کہ میری امت مال دی خرابی دے اندر مبتلا ہو جائے، طلب مال دی وجہ تو گمراہ ہوئی۔ تو صحابی رضی اللہ عنہ نے عرض کیتا کہ کیا خیر شر لائے گا؟ یعنی جڑا مال حلال طریقے نال حاصل کیتا جائے، رزق حلال ہوئے، او دے تو شر دی توقع کس طرح کیتی جا سکتی ہے؟ خیر دے وچوں شر کس طرح نکلے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے دیکھا کہ آپ دے اوتے وحی اتر رہی۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے وحی دا نزول ہوندا سی اس تے مختلف علامات ہوندیاں سی۔ بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے کپکپی طاری ہو جاندی سی، بعض اوقات پسینہ ظاہر ہون لگ پیندا سی، حالانکہ گرمی نہیں بھی ہوندی سی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان اندازہ لگا لیندے سن کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے وحی دا نزول ہو رہا ہے۔ تو جدوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کیفیت چوں باہر نکلے، پسینہ پونچھیا اور فرمایا سائل کتھے؟ جنہیں مسئلہ پوچھا سی۔ لوگوں نے عرض کی تھی کہ اے سائل نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا انہاں دی تعریف کی تھی کہ انہاں دا سوال انفارمیٹیو سی، اچھا سی اور قابل جواب سی۔ تو پھر ارشاد فرمایا خیر تے شر نہیں لیاندا، خیر وچ شر نہیں ہوندی، لیکن دیکھو نا بہار دا موسم آوے، گھاس سرسبز ہوے، ہر طرف ندی نالے پانی نال پرے ہون، تے پھر ایک جانور جڑا وہ گھاس کھائے ہضم دا موقع ہی نہ دے اپنے معدے نوں، تے یقیناً انہیں بیمار ہی پینا۔ جبکہ دوسرا جانور جڑا ضرورت دے مطابق گھاس کھائے، جدوں اودیاں کوکھاں بھر جان، وہ سورج دی طرف منہ کر کے بیٹھے، جگالی کرے اور وقت دے اپنے معدے نوں ہضم دا، تے وہ یقیناً او دا کھادا آ او دے واسطے خیر ہے، او دے واسطے صحت دا ضامن ہے اور او دے واسطے زندگی دی افزائش دا سبب ہے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کے ارشاد فرمایا کہ کسی بندے کو مال ہوئے اور مال آپ ہی کھاوے، نہ مسکیناں نو دے، نہ یتیماں نو دے، نہ مسافراں نو دے، تے پھر کہے کہ اے خیر شر نہیں لیا سکدا، تے اے اس خیر دی کمی نہیں ہے، خیر دی کمزوری نہیں ہے، یا خیر دا عیب نہیں ہے کہ او دی وجہ تو شر پیدا ہویا، بلکہ اے اس بندے دی کوتاہی ہے کہ جس نے خیر نو اتنا جمع کر لیا کہ ہن او دے واسطے وبال بن رہے اور او دے کول سانبھیا نہیں جا رہا، ہن او بخل دا شکار ہو گیا ہے، ہن کنجوسی دا شکار ہو گیا ہے، اہل و عیال، والدین، عزیز و اقارب، رشتہ دار اور پڑوسی انہاں دے اوتے اس مال نو خرچ نہیں کردا، ہن اے مال اے دے واسطے وبال ہے۔ اے دراصل مال دے اندر خیر نہیں ہے بلکہ خیر اس بندے دے اپنے شر اے دے رویے دے اندر ہے۔ مال دے وچ خیر ہے، اس مال نو شر اس بندے
دے رویے نے بنایا، نہ ایک مال خود شر۔ اس واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز دا امت تو خدشہ ظاہر کیتا ہے، افسوس یہ ہے کہ امت اس چیز نو پج پج کے حاصل کرنا چاہتی، پیچھے رہنا ہی نہیں چاہتی۔ یعنی حضور نے تے خدشہ ظاہر کیتا ہے کہ مال دی وجہ تو میری امت شکار ہو جائے گی آزمائش دا اور شر دے اندر مبتلا ہو جائے گی، تے امت نو تے چاہیے سی کہ مال دی ہوس ہی نہ کرے، مال دی لالچ ہی نہ کرے، جو حاصل ہو رہا ہے حاصل کرے، اگر ضرورت تو زیادہ حاصل ہو گیا ہے تو اس نو اگے خرچ کرے، یتیماں، مسکیناں، مسافراں، ضرورت منداں دے اوتے۔ لیکن امت دا حال یہ ہے کہ امت جڑی ہے وہ کثرت مال دی ہوس دے اندر مبتلا ہے، اور صرف حلال دی اگر کوشش کر دی تے پھر بھی خطرہ سی کہ ضرورت تو زیادہ حلال خرچ کر کے بھی شر پیدا ہون دا خدشہ ہے، لیکن حلال نہیں بلکہ حرام حاصل کرن دے اندر بھی امت بہت اگے جا رہی ہے۔ امت مسلمہ نو چاہیے کہ اے رزق حلال بھی ضرورت دے مطابق حاصل کرے، اور اگر ضرورت تو زیادہ جمع پھر بھی ہو جاندہ ہے تو اس نو غریباں، مسکیناں، یتیماں، مسافراں دے اندر خرچ کرے۔ دوسری حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود تو روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود کی زوجہ حضرت زینب نے کہا، میں مسجد میں تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا، آپ نے ارشاد فرمایا، اے عورتوں صدقہ دیا کرو اگرچہ اپنے زیوروں سے۔ اور زینب رضی اللہ عنہا اپنے شوہر حضرت عبداللہ اور کچھ یتیموں پر اپنا مال خرچ کیا کرتی تھی جو ان کی پرورش میں تھے۔ اب زینب نے حضرت عبداللہ سے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کہ کیا صدقے کی جگہ یہ کافی ہے کہ تم پر اور ان یتیموں پر جو میری پرورش میں ہیں ان پر خرچ کرتی رہوں؟ تو انہوں نے کہا، تم ہی رسول اللہ سے پوچھو۔ اب حضرت زینب رضی اللہ عنہا نبی علیہ السلام کی جانب چلیں تو دروازے پر ایک انصاری عورت کو پایا، وہ بھی یہی مسئلہ پوچھنا چاہتی تھی۔ اتنے میں حضرت بلال تشریف لائے اور ہمارے قریب سے گزرے تو ہم نے ان سے کہا کہ تم ہمارے بارے میں نبی علیہ السلام سے یہ مسئلہ دریافت کرو کہ کیا مجھے یہ کافی ہے کہ اپنے شوہر اور اپنی پرورش میں رہنے والے یتیموں پر صدقہ کرتی رہوں؟ اور ہم نے یہ بھی کہا کہ ہمارے بارے میں بتانا مت۔ وہ اندر گئے اور حضور سے پوچھا، حضور نے دریافت فرمایا، یہ مسئلہ کون پوچھ رہا؟ انہوں نے بتایا کہ زینب۔ فرمایا، کون زینب؟ بلال رضی اللہ عنہ نے بتایا، عبداللہ بن مسعود کی زوجہ۔ تو فرمایا، اسے بتاؤ کہ اس کے لیے دگنا ثواب ہے صلہ رحمی کا اور صدقے کا، یعنی اپنے رشتہ داراں تے خرچ کرو تے رشتہ داراں تے خرچ کرن دی وجہ تو صلہ رحمی دا بھی ثواب ملے گا اور صدقے دا ثواب الگ ملے گا۔ تے اے دراصل عید الفطر یا عید الاضحیٰ دی نماز دا موقع سی کہ اس تو فارغ ہو کے آپ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر عورتاں دے اجتماع دے اندر جاندے سن اور انہاں نوں مسائل دینیہ دسدے سن، اور بعض اوقات خواتین کو اسپیشل مسئلہ ہوندا کسی دا انفرادی تے پھر اس طرح ٹائم لے کے بھی اپنا مسئلہ باپردہ عرض کرن دی کوشش کردیاں سن۔ اس حدیث پاک تو پتہ چلیا کہ رشتہ داراں تے عزیز و اقارب تے خرچ کرن دا دگنا ثواب ہے، ایک تے صلہ رحمی دا اور دوسرا صدقہ خیرات کرن دا۔ اللہ پاک سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔